الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين یہ سورہ یونس ہے. اس میں حضرت ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دیگر انبیاء کی طرح اللہ کے پیغام کو لائے اور لا کر کے اپنی امت اور اپنی قوم میں سمجھایا بجھایا پہنچایا. لیکن ان کی قوم نے بھی نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو غرق کر دیا. اس مضمون کو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے 30 جگہ بیان فرمایا ہے. یعنی ایک بات کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 30 جگہ بیان فرما رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک ہی بات کئی بار کہی جاتی ہے تو دل میں اترتی. اور قرآن پاک کو کوئی بھی آدمی کہیں سے بھی پڑھتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر آدمی قرآن پاک کو شروع سے آخر تک پڑھے. تو کوئی آدمی کہیں بھی قرآن پاک کو کھولتا ہے تو اس مضمون کو پا لیتا ہے. کہیں پر اجمال کے ساتھ یعنی اختصار کے ساتھ تھوڑا بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, اور کہیں پر مضمون کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے. اسی طرح سے ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جس زمانے میں جس چیز کا جتنا زیادہ زور ہوتا, اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو جو معجزات عنایت فرماتے تھے وہ اس کے حساب سے عنایت فرماتے تھے. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو کے زمانے میں ستارہ پرستی کا زور تھا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انداز اختیار فرمانے کا موقع عنایت فرمایا جس سے وہ ستارہ پرست کو خاموش کر سکیں. اور بظاہر وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم تھوڑا غور کر لیتے ہیں, جس طرح سے نجومی حضرات غور کرتے ہیں اس طرح سے وہ بھی غور کرتے تھے تاکہ سامنے والا مطمئن ہو جائے. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا ڈاکٹری کا بہت زیادہ زور تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں شفا عنایت فرما دی تھی. کوئی نابینا سامنے آتا اس کے ہاتھ اس کی آنکھ پہ ہاتھ پھیر دیتے
وہ بینا ہو جاتا تھا، یعنی آنکھوں سے دیکھنے لگتا تھا۔ کوئی آدمی برس کا مریض ہے، یعنی اسے کوڑ ہو گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے چھو دیتے تھے تو کوڑ کا مرض صحیح ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی معجزہ عنایت فرمایا تھا کہ کوئی مردہ اگر کہا جاتا کہ اس کو آپ زندہ کر کے دکھائیے تو حضرت فرماتے تھے تم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے تم کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر کے ان لوگوں کو دکھا دو، تو مردہ کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ بتا دیتا تھا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے معجزہ عنایت فرمایا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ علم کا تھا، ادب کا تھا، عرب کی زبان نہایت معیار کو پہنچی ہوئی تھی، اس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ ویسی زبان بولنے والا کوئی نہیں تھا پوری دنیا میں۔ وہ اپنے اشعار خانے کعبہ میں لٹکایا کرتے تھے کہ ہے کوئی جو اس سے اچھا شعر کہہ دے، اس طرح سے ان کا زور تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا قرآن عنایت فرمایا کہ اس سے اچھی عربی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جتنے عرب کے لوگ اپنی عربی پہ ناز کرتے تھے وہ سب کے سب قرآن پاک جیسی عربی لکھنے اور قرآن پاک جیسی عربی بولنے پر ناکام ہو گئے، ساری کوششیں ان کی ناکام ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی معجزات عنایت فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے کہ ان کے زمانے میں جادو کا بہت زیادہ زور تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ ایسا عنایت فرمایا جو جادو سے بھی بہت زیادہ اونچا اور بڑا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک معجزہ نہیں آتا ہوا تھا بلکہ 9 معجزے آتا ہوئے تھے، جس کے بارے میں قرآن پاک نے یہاں پر کہا ہے بِآیاتنا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ان کی نشانیوں کے ساتھ، یعنی ان کے معجزات کے ساتھ ہم نے بھیجا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا ہے کہ 9 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ پہلا معجزہ ان کی لاٹھی ہے۔ ان کی لاٹھی کا معجزہ یہ تھا کہ جیسے وہ لاٹھی کو زمین پر چھوڑتے تو وہ سانپ کی طرح چلنا شروع کر دیتی تھی، اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پکڑتے تھے تو وہ ہاتھ میں لاٹھی ہو جاتی تھی۔ اب یہ کوئی جادو نہیں ہے کہ لاٹھی سانپ بن گئی ہے، نہیں، معجزہ اور جادو میں فرق یاد رکھیے کہ معجزہ اور جادو میں فرق یہ ہے کہ معجزات تو ایسے ہوتے ہیں جن میں حقیقت بدل جاتی ہے، اور جادو میں حقیقت نہیں بدلتی ہے، صرف نگاہوں کو دھوکا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر آئے تھے اور فرعون نے سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا تھا، بڑے بڑے جادوگروں کو، ان سبوں نے رسیوں کو میدان میں ڈال دیا تو ساری رسی سانپ کی طرح چلنے لگی۔ وہ رسی سانپ کی طرح چل رہی تھی، وہ دکھ رہی تھی دیکھنے والے کو کہ وہ سانپ ہے، حقیقت میں وہ رسی سانپ نہیں ہوئی تھی، حقیقت میں وہ رسی ہی تھی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جب زمین پر ڈالی گئی تو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن گئی، وہ حقیقت میں سانپ بن گئی، حقیقت میں وہ اژدہا بن گئی۔ سانپ بہت بڑا سانپ اور بہت تیزی سے چلنے والا سانپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عنایت فرمایا تھا، کوہ طور پہ یہ معجزہ عنایت فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ہاتھ میں جو ہے اس کو ڈال دو۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو سانپ کی طرح لاٹھی چلنے لگی۔ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ،
حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم سے بھاگ پڑے اور واپس بھی نہیں ہو رہے تھے کہ ارے سانپ ہے وہ کاٹ لے گا، تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا لا تخف، آپ ڈریے نہیں، یہ سانپ ہے مگر آپ جہاں اسے پکڑیں گے تو یہ پھر لاٹھی ہو جائے گا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ہمت کر کے پکڑا تو وہ سانپ لاٹھی بن گیا۔ تو فرق یہ ہے کہ لاٹھی جو سانپ بنی تھی یہ حقیقت میں سانپ بنی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو مقابلہ کرنے والے جادوگران آئے تھے ان کی رسیاں جو ڈالی گئی تھیں وہ رسیاں حقیقت میں رسی ہی تھی، لیکن دیکھنے والا اسے سانپ دیکھ رہا تھا۔ معجزہ اور جادو میں یہی فرق محدثین نے لکھا ہے، فقہائے کرام نے لکھا ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ معجزے میں تو حقیقت بدل جاتی ہے لیکن جادو میں حقیقت نہیں بدلتی، جادو میں ویسے ہی ایسا دکھتا رہتا ہے کہ ایسا ہو گیا۔ ہمارے یہاں ہمارے محلے میں ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو چورستے پہ ایک جادوگر عورت بیٹھی تھی، مانگنے والے لوگ بات جادوگر ہو گئے ہیں، تو اس نے جادو دکھانا شروع کیا، مختلف انداز کا جادو دکھایا۔ ایک بچہ تھا کھڑا، اس بچے کو پکڑ لیا اور کھڑا کر دیا بالکل بیچ میں، اور سارے لوگ اس کو گھیرے ہوئے تھے۔ اس بچے کو کہا کہ دیکھو تمہارا عضو تناسل ہے یا نہیں؟ اب وہ بچے نے جب دیکھا تو غائب تھا اور بچہ رونے لگا، پریشان ہو گیا۔ تو جب اس عورت نے پھر اسے کہا اب دیکھو ہے یا نہیں، تو دیکھا تو تھا، بچہ ہنسنے لگا۔ اب وہ بچہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ اسی طرح سے پیسے حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ بوڑھے ہمارے استاد کے والد صاحب وہاں جا رہے تھے نماز کے لیے، سامنے مسجد تھی، ابھی تھوڑا وقت باقی تھا، وہ بھی کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگے تو وہ پیسے اچھال رہی تھی، پیسے اس نے ایسے اچھالے، پیسہ غائب ہو گیا۔ تو کہا کہ کس نے پیسہ لیا ہے لا کر کے دو۔ اب کوئی آدمی لے تب تو کہے کہ میں نے لیا ہے۔ اس نے کہا ارے مولانا صاحب آپ اپنا رومال اپنے کندھے سے اتار کے جھاڑیے تو مولانا نے اپنا کندھا اپنا رومال اٹھا کر کے ایسے جھاڑا تو اسی رومال سے پیسہ نکل آیا۔ تو اس طرح سے حقیقت میں وہ بدلتا نہیں ہے، جادو کی وجہ سے پیسہ پیسہ ہی رہتا ہے، لیکن یہ جو معجزہ ہے، معجزے میں جو تبدیلی آتی ہے وہ تبدیلی مکمل طور سے تبدیلی آ جاتی ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردے کو کہا تم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، اور مردہ زمین سے قبر سے نکل کر کے کھڑا ہو گیا، تو وہ حقیقت میں زندہ ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے بعد اسے موت دے دی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو عنایت فرماتے ہیں وہ معجزات عنایت فرماتے ہیں، جادو عنایت نہیں فرماتے ہیں، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ 9 معجزے تھے، ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ لاٹھی ان کی سانپ بن جاتی تھی، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ خالی ہاتھ ایسے لے کر کے اور اپنے بغل میں ایسے رکھتے تھے اور پھر باہر کرتے تھے تو چاندی کی طرح ہاتھ چمکنا شروع کرتا تھا، بالکل چاندی کی طرح ہاتھ ہو جاتا تھا۔ اب سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے جیب میں یعنی بازو میں ڈالیے اور نکالیے تو آپ کا ہاتھ سفید ہو جائے گا، من غیر سوء، بغیر کسی مرض کے۔ ایسا آپ نہ سمجھیں کہ ہاتھ میں بیماری لگ گئی، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ میں یہ روشنی عنایت فرما دی ہے تاکہ یہ فرعون کے ساتھ جو جادوگران رہتے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا ہے وہ نہایت اعلیٰ قسم کا ہے۔ پورے ملک مصر میں کوئی ایسا جادوگر نہیں جو اپنا ہاتھ بازو میں ڈالے اور اس کا ہاتھ چاندی کی طرح چمکنے لگے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط سالی دے دی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی
کہ اے اللہ یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں تو قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں، تو سارے لوگ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش روک دی، سارے لوگ بالکل پریشان ہو گئے، بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کے کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے، ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور یہ جو قحط سالی آئی تھی وہ قحط سالی ختم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو منوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو اٹھا کر کے اور پوری بستی پہ، پورے علاقے پہ پہاڑ کو سامنے کر دیا کہ تم لوگ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو موسیٰ کو، تم لوگ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو تورات کو، اگر مانتے ہو تو ٹھیک، ورنہ یہ پہاڑ ڈال دیا جائے گا زمین میں، سارے لوگ اس کے نیچے دب کر کے مر جاؤ گے۔ جب دیکھا لوگوں نے کہ سر کے اوپر پہاڑ ہے اور اب بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے، سب نے کہہ دیا ہاں ہم نے مان لیا، لیکن جب پہاڑ ہٹ کر کے اپنی جگہ میں چلا گیا تو پھر کتے کے دودھ جیسی تھی ویسی ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہ گئی، اور کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول نہیں کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات پر ایمان قبول نہیں کیا۔ یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چوتھا معجزہ طوفان کا دیا تھا کہ اس طوفان میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانچواں معجزہ جراد کا عنایت فرمایا تھا۔ جراد کہتے ہیں ٹڈی کو، ٹڈی ایک چڑیا ہے۔ اب اس لیے میں اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس دن میں نے کہا تھا کہ ٹڈی حلال ہے، تو ہمارے یہاں کے لوگ ٹڈی نہیں سمجھتے ہیں۔ ٹڈی کسے کہتے ہیں؟ جو روشنی میں ایک کیڑا، ہرا سا کیڑا ہے، وہ کود کر کے چلتا ہے، اس کو ٹڈی سمجھتے ہیں اور اس کو کہیں حلال نہ سمجھ لیں۔ ایسا نہیں، وہ کیڑا ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ ٹڈی ایک پرندہ ہے، یعنی تقریباً اتنا بڑا پرندہ ہوتا ہے جیسے کہ کبوتر سے چھوٹا پرندہ ہو، اتنا بڑا پرندہ ہوتا ہے، اور وہ گول کا گول یعنی بہت جھنڈ کا جھنڈ وہ نکلتا ہے اور ایک طرف جاتا ہے، جا کر کے لوگوں کی کھیتیوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ جس کھیت میں ٹڈی کا دل اتر جاتا ہے اس کھیت کی ساری چیز ختم ہو جاتی ہے۔ جس علاقے میں ٹڈی اترتی ہے وہ سارے کے سارے علاقے کی چیزیں کھا کر کے ختم کر دیتی ہے۔ ٹڈی کو بھگانے کے لیے باضابطہ حکومت کی طرف سے ہیلی کاپٹر سے گیس چھوڑتے ہیں اور مختلف قسم کے فائر کرتے ہیں تاکہ آواز آئے، اور سارے فائر کرتے ہیں، پھر وہ ٹڈی دل وہاں سے بھاگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا کہ وہ عذاب جیسا ہوتا ہے، وہ ٹڈی ہے، اور وہ ٹڈی اگر بغیر جگہ کے مر جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ دو چیزیں ہمارے لیے حلال، دو جاندار ہمارے لیے بغیر جگہ کے حلال ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السمک والجراد، مچھلی بغیر ذبح کیے ہوئے کھانا جائز ہے، اور جراد ٹڈی بغیر ذبح کیے ہوئے کھانا حلال ہے۔ وہ ٹڈی مت سمجھ لینا جو روشنی میں کود کر کے وہ کیڑا ہوتا ہے وہ حلال نہیں ہے۔ وہ ٹڈی وہ کھیتوں میں اترنے والی ہوتی ہے، اس کی پوری جماعت ہوتی ہے اور وہ اترتی ہے، بڑی حکومت پریشان ہو جاتی ہے ٹڈیوں کو ختم کرنے کے لیے، بھگانے کے لیے نہیں بھگا پاتی ہے۔ یہ ایسی چڑیا ہے اور ایسا عذاب ہے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح سے ٹڈی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دیا تھا کہ جتنی فصل ہونی تھی ساری کی ساری فصل کھا جاتی تھی، اسی طرح سے جوں کا عذاب اللہ نے بھیجا تھا۔ پہلے زمانے میں جسم میں کپڑے میں کیڑے پڑ جاتے تھے اور سر میں کالے ہوتے تھے اور کپڑے میں سفید ہوتے تھے۔ جب صابن کا زمانہ آ گیا کہ سرف کا زمانہ آ گیا تو اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے، اللہ کا فضل ہے، ورنہ جراثیم بہت رہتے تھے، کپڑوں میں وہ پکڑے رہتے تھے، سوٹر وغیرہ میں زیادہ پکڑے رہتے تھے، گرم پانی میں ڈال کر کے کپڑوں کو دھلنا پڑتا تھا۔ وہ ایک زمانہ تھا، پرانے لوگ سمجھیں گے اس کو۔ تو سر میں جوں
اور بدن میں جو اس کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا تھا. سارے کے سارے لوگ پریشان تھے, ہر ایک میں جو موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے آ کر کے شکایت کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم مانو گے یا نہیں مانو گے, اللہ کی کتاب تورات کو مانو گے یا نہیں مانو گے. جب سب لوگوں نے کہا کہ ہاں مانیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور یہ جو کا عذاب بھی ختم ہو گیا. لیکن پھر جب ان سے کہا ایمان قبول کرو تو کسی نے ایمان قبول نہیں کیا. ویسے ہی جھوٹ موٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دے دیا تھا. ایسے ہی 7واں معجزہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا وہ میڈک کا عذاب بھیج دیا. اتنے زیادہ میڈک ہو گئے, جہاں بھی دیکھو میڈک. آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تو پلیٹ میں میڈک, اور کھانا پکانے کے لیے ہانڈی رکھتا تو ہانڈی میں میڈک, اور اگر کوئی چیز اٹھاتا تو ہاتھ میں میڈک. ہر جگہ میڈک. اتنے میڈک آ گئے تھے کہ لوگ پریشان ہو گئے. نہ تو کوئی کھانا کھا لی, نہ تو کوئی پینا کھا لی, نہ تو کوئی سامان کھا لی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے پاس لوگ گئے اور دعا کی درخواست کی. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم اللہ کی مان لو گے یا نہیں مان لو گے؟ سب نے کہا ہاں مان لیں گے. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میڈک کے عذاب کو وہاں سے ختم کر دیا تو سب لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا, تورات کا انکار کر دیا. 8واں معجزہ جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ یہ ہے کہ عذاب کی شکل میں خون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دیا تھا. وہ خون کیسا تھا کہ جہاں دیکھو وہاں خون, پانی میں خون, کھانے میں خون, جہاں دیکھو وہاں خون نظر آتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزے سے, اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اس کو بھی ختم کر دیا. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ بہت غصہ آیا. سامنے حضرت ہارون علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بہت غصہ آیا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. اور کیا دعا کی کہ اے اللہ ان فرعون کے مالوں کو اللہ مسخ کر دیجئے, یعنی مال کی صورت تو باقی رہے لیکن مال کی حقیقت باقی نہ رہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے سارے غلے کو پتھر بنا دیا اور جتنے درہم دینار تھے سب کے سب کو پتھر بنا دیا تھا اور کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی. سارے اموال مسخ ہو گئے, طمس ہو گئے, ختم ہو گئے. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ دعا کر دیجئے کہ یہ سارے اموال ہمارے ٹھیک ہو جائیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مانو گے نہیں مانو گے؟ ان سب نے وعدہ کیا کہ مان لیں گے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے نہیں مانا اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کو بھی ان لوگوں نے نہیں مانا. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو یہاں پر بیان فرمایا ہے اور کہا ہے ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ و ہارون, پھر ہم نے بھیجا اس کے بعد ان کے بعد یعنی کن کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد, حضرت لوط علیہ السلام کے بعد, حضرت ہود کے بعد ہم نے بھیجا. کس کو بھیجا؟ موسیٰ و ہارون, موسیٰ کو بھیجا اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا. حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے 1 سال کے بڑے ہیں. الی فرعون و ملئہ, فرعون کے پاس بھیجا اور فرعون کے بڑے بڑے جو سردار تھے ان لوگوں کے پاس بھیجا. بآیاتنا, ہماری نشانیوں کو لے کر کے. یہ ہماری نشانیوں سے کون سی نشانی مراد ہے؟ یہی 9 نشانیاں مراد ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. 9 نشانیاں یعنی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا جو ہاتھ سفید ہو جاتا تھا, اسی طرح سے قحط سالی اور طوفان اور جراد یعنی ٹڈی اور جو کا عذاب اور میڈک کا عذاب اور خون کا عذاب اور مالوں کو پتھر بنا دینے کا عذاب یعنی طمس کا عذاب, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. یہ کائے بھیجا تھا تاکہ انسانوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کو سمجھائیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ لاٹھی کو سانپ بنانے پہ قادر ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ دانے کو, اللہ تبارک و تعالیٰ غلے کو پتھر بنا
قادر ہیں تو اس خدا پر ایمان لے آؤ، لیکن ان لوگوں نے ایمان نہیں قبول کیا۔ فاستكبروا، بس ان سب لوگوں نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، تواضع نہیں کیا، عاجزی نہیں کی، مانا نہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور یہ جرم کرنے والے لوگ ہو گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی عزت کرنی چاہیے، لیکن ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی عزت یہ تھی کہ ان کو نبی مان لیتے، ان کی کتاب کو مان لیتے، ان کی سنت پر عمل کرتے، اپنی دنیا سنوار لیتے، اپنی آخرت سنوار لیتے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين، تو جب ان لوگوں کے پاس حق بات برحق بات اللہ کی طرف سے آ گئی تو ان سب لوگوں نے کہا کہ بے شک یہ کھلا ہوا جادو ہے، بالکل جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو بھی جادو کہہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا کو بھی جادو کہہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے جو سارے بلے پتھر ہو گئے اس کو بھی جادو کہہ دیا، گویا کہ معجزے کو انہوں نے جادو کہہ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ دیا۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم حق بات کو، یعنی اللہ کی طرف سے جو حق نازل کیا ہے اس حق بات کو تم جادو کہتے ہو جب یہ حق بات تمہارے پاس آ گئی؟ اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ولا یفلح الساحرون، سنو جادوگر کامیاب نہیں ہوتے ہیں اور میں کامیاب ہوں، یعنی جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، اور معجزہ کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ چنانچہ سارے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زیر کر دیا۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا، ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ کیوں اس لیے تم آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم کو پھر تو ان ساری چیزوں سے جن پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، یہاں پر ارض سے مراد مصر ہے اور کبریا سے مراد بادشاہت اور تسلط ہے۔ وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور اس زمین مصر میں تمہارا تسلط ہو جائے، تمہاری بادشاہت ہو جائے۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، سنو تم دونوں پر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تم دونوں سے مراد کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، دونوں پر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم، فرعون نے کہا کہ علم والے جادوگروں کو لے کر کے آؤ، جو بڑے بڑے فائق ہو جادوگری میں جن کا مقام بہت اونچا ہو، ان سب کو لے کر کے آؤ۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسیٰ، تو جب سارے جادوگر ان کے پاس آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈالو، تم لوگوں کو ڈالنا ہے تو ڈالو، جادو شروع کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم شروع کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں شروع کیا، پہلے جادوگروں نے رسی کو ڈالا تو ساری رسیاں سانپ بن گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو اس عصا میں سانپ بن کر کے سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو پورے میدان میں سے تلاش کر کے نگل لیا، کھا لیا۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، ڈالو تم لوگ جو ڈالنے والے ہو۔ فلما القوا، تو جب ان لوگوں نے اپنی رسیوں کو ڈال دیا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، جو تم کر رہے ہو یہ جادو ہے اور جو میں کروں گا وہ جادو نہیں ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، یقیناً اللہ اس جادو کو ناکام فرما دیں گے۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تبارک و تعالی فساد کرنے والوں کے کاموں کو کی اصلاح نہیں فرماتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں اللہ؟ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تبارک و تعالی حق کو ثابت فرماتے ہیں اپنے وعدوں کے ذریعے، بِكَلِمَاتِهِ بِمَوَاعِدِهِ، اپنے وعدوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی حق بات کو بالا فرماتے ہیں، اونچا فرماتے ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے جرم کرنے والے اسے ناپسند کریں۔ دیکھیے اب
وقت زیادہ ہو گیا، اب جو بات بچی ہے وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔